الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال تعالی فی موضع آخر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، سامعین اور نوجوان دوستو، 22 روزے مکمل ہو چکے ہیں، یعنی یہ رمضان کی 23ویں شب ہے اور غالباً 25 تاریخ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ رات کے تقریباً کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 12:35 رات کے 12:35 بجے ہیں، یعنی 23ویں شب شروع ہو چکی ہے۔ 25 اپریل 2022 کی آج کی یہ جو نشست ہے معتکفین کی خصوصاً، اس نشست میں آپ کے سامنے جس عنوان اور جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے اللہ کی نعمتیں۔ کیا ہے موضوع؟ اللہ کی نعمتیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس کائنات کے تمام لوگوں پر ہیں، اور خصوصاً ہم انسانوں پر اور انسانوں میں سے بھی مسلمانوں پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کوئی کر سکتا ہے انکار؟ صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں کی بارش ہمارے اوپر ہے، اور یہ نعمتوں کی بارش مومن پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے۔ مومن بھی اللہ کی نعمتوں میں کھیلتے ہیں، کافر بھی اللہ کی نعمتوں میں کھیلتے ہیں۔ دوست، یعنی دوست اور دشمن، سب کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن مومن پر اللہ کی کچھ خصوصی نعمتیں ہیں، اور ان خصوصی نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن جو بنایا ہے، یہ اللہ ہی کا انعام ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ہم اس ایمان کی نعمت پر جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس دعا کو اور یا اس نعمت کا شکر ہمیں روزانہ کرنا چاہیے، اس نعمت کا شکر ہمیں روزانہ کرنا چاہیے، صبح صبح روزانہ خاص طور پر۔ کیا کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس پر جتنا آپ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی شکر گزاری ہمیں روزانہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سارا معاملہ ایمان پر ہی آ کر ٹک جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اس نعمت کی شکر گزاری آپ روزانہ کیا کریں کہ اے اللہ، آپ کی ہم پر نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں خصوصی نعمت یہ ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں ایمان کی توفیق عطا کی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔
ذرا ان بچوں کو ڈانٹ دو سے. تو یہ نعمت ہے اللہ کی. اب اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں کہا ہے ذرا اس پہ غور کریں, تدبر کریں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ بھائی کوئی بھی چیز ہے اس کو انسان گن کیوں نہیں پائے گا؟ بھائی نعمتیں 100 ہوں گی, 200 ہوں گی, کروڑ ہوں گی, 2 کروڑ ہوں گی, ملین ہوں گی, بلین ہوں گی, کوئی بھی چیز ایسا تو انسان گن نہیں سکتا. سوال پیدا ہوتا نا کہ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے. حالانکہ ذہن میں بات یہ آ رہی ہے, عقل میں بات تو یہ آ رہی ہے کہ نعمتیں کتنی, بھائی 1 کروڑ ہوں گی, 2 کروڑ ہوں گی, 5 کروڑ ہوں گی, ملین ہوں گی, بلین ہوں گی, انسان گن سکتا ہے. اتنی ساری گنتیاں انسانوں نے بنا لی تو نعمتیں بھی انسان گن سکتا ہے. لیکن اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے. اس کا جواب دیکھیے کیا ہے. ہاں یہ بات یقینی ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہیں, چاہے آپ کی میتھ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو, لیکن آپ اللہ کی نعمت کو نہیں گن سکتے. کیوں نہیں گن سکتے؟ کیونکہ کوئی چیز ہے, بہت ساری نعمتیں وہ ہیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں. بھائی گنے گا تو انسان انہی چیزوں کو جو نظر کے سامنے آتی ہیں. بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں, وہ نعمتیں ہیں ہمارے حق میں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. جب ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے, ہمارے دل و دماغ میں بھی وہ بات نہیں ہوتی کہ یہ بھی نعمت تھی اللہ کی جو آج مجھے پتہ لگا ہے. تو اس لیے بہت سی نعمتیں خدا کی وہ ہیں جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں, لیکن ان نعمتوں سے آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب اس کو میں کئی سارے ایگزامپل سے کیا ہے ایکسپلین کروں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اچھا یہ وجہ ہے کہ ہاں واقعتاً انسان اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا ہے. اب ذرا توجہ کریں کیوں نہیں گن سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے, آپ پر بہت ساری, ہم پر سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا. دوسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی دی. یہ تیسری نعمت کہ آج ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اعتکاف میں بیٹھے ہیں. چوتھی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کے 1 بجے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائی. بے شمار لوگ سو رہے ہوں گے, بے شمار لوگ چوک اور چوراہوں پر بیٹھے ہوں گے, تو یہ بے شمار نعمتیں اللہ کی ہیں یہ جو نظر آ رہی ہیں. لیکن بہت سی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی. کیسے؟ اس کو یوں سمجھیے, آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر کبھی کوئی قرض نہیں ہوا ہوگا. ایسے ہوں گے جن کے اوپر کبھی کسی کا قرض نہیں ہوا. تو اب جو قرض دار ہیں اس سے جا کر پوچھیں قرض کتنی بڑی بلا ہے. جو قرض دار ہے, کیونکہ آپ کے اوپر ہوا نہیں تو آپ کو احساس نہیں, آپ اس کو نعمت کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی معاملہ نہیں ہوا ہے. لیکن جس دن آپ کے اوپر قرض ہو جائے گا تو آپ کہیں گے ہو قرض بہت بری چیز ہے بھائی, اس سے اللہ بچا لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اے اللہ قرض سے مجھے بچا لے. ہر نماز میں دعا کرتے تھے اللہ کے نبی, قرض سے بچانے کی دعا کرتے تھے, قرض سے بچنے کی دعا کرتے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ جس کے اوپر کبھی قرض نہیں ہوا وہ بہت ساری نعمتیں گننا ہے کہ بھائی مجھے اللہ نے خوبصورتی دی ہے, مجھے طاقت دی ہے, مجھے علم دیا ہے, مجھے دولت دی ہے, لیکن اس والی نعمت کو کاؤنٹ نہیں کر رہا ہے کہ آج تک وہ مقروض نہیں ہوا. ہمارا مقروض نہ ہونا یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. بہت سے لوگ بیچارے قرض میں ڈوب جاتے ہیں. بعض مرتبہ انسان قرضوں میں دب کر کیا ہے خودکشی کر لیتا ہے. ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت تھی جو اس بندے کی نظر میں نہیں آ رہی تھی جس کے اوپر کبھی قرض نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کسی مصیبت سے آپ کو بچائے رکھا ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن وہ انسان اس چیز کو نعمت میں کاؤنٹ نہیں کر رہا تھا, اس چیز کو نعمت میں کاؤنٹ نہیں کر رہا تھا. اس کو آپ یوں سمجھیے, آپ میں سے کسی کو کتے نے کاٹا ہے, آپ میں سے کسی کو, آپ کو کاٹا ہے, 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 اور بس سب کو ہی کاٹا ہے کیا؟ خیر الحمدللہ مجھے نہیں کاٹا. الحمدللہ میرے رب کا مجھ پر کرم ہے. ایک نعمت مجھ پر اللہ کی یہ ہے کہ مجھ کو آج تک کتے نے نہیں کاٹا ہے.
لیکن یہ نعمت میری نظروں سے اوجھل جائے. آپ نے کہا جی مجھے کتے نے کاٹا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے, یہ ایک نعمت آپ لوگوں سے مجھ پر ایکسٹرا ہے. تو اب میں اس نعمت کو کاؤنٹ کرتا نہیں کرتا. پاس میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طریقے سے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے کیا ہیں پورے روزے چھوٹ گئے ہوں گے, یا جان کر یا بیماری میں یا لاتوجہی میں, ایسے بھی ہوں گے. الحمدللہ میرا آج تک جب سے میں نے شعور سنبھالا میرا کوئی روزہ نہیں چھوٹا, کوئی روزہ نہیں چھوٹا. یہ میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن انسان کیا ہے, اس کو نعمت کاؤنٹ نہیں کرتا ہے. یعنی روزہ رکھنے کی توفیق دینا یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یا ہماری مسجد کے اطراف میں جن کی آج تک کوئی نماز نہیں چھوٹی ہوگی, ایسے ہوں گے. تو اس کی نماز کا نہ چھوٹنا یہ اس پر اللہ کی نعمت ہے, لیکن وہ اس کو نعمت میں کاؤنٹ نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اسے احساس نہیں ہے کہ نماز کی جو توفیق میرے رب نے دی ہے یہ ہر ایک کو اللہ نے نہیں دی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن میں اللہ نے جو یہ کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے. وہ اس وجہ سے ہے کہ بہت ساری نعمتیں انسان کے اوپر ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. جب اس مرض میں, اس پریشانی میں, اس دقت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ اللہ تیری یہ کتنی بڑی نعمت تھی جس کا مجھے آج تک احساس ہی نہیں تھا, آج تک مجھے احساس ہی نہیں تھا. اب آپ کی نظر دور کی ٹھیک ہے, یہ اللہ کی آپ کے اوپر ایک نعمت ہے. میری دور کی نظر ویک ہے, 2 نمبر کا چشمہ لگا رکھا ہے میں نے. تو یہ کیا ہے, آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کی دور کی پاس کی دونوں نظریں ٹھیک ہوں گی. یہ اللہ کی نعمت آپ کو ایکسٹرا, میرے مقابلے میں ایک ایکسٹرا نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے کہ میری دور کی نظر ویک ہے اور آپ کی دور کی نظر ویک نہیں ہے. تو یہ بھی تو نعمت ہے, لیکن آپ نے کبھی اس کو نعمت میں کاؤنٹ نہیں کیا ہوگا. کیا تھا کاؤنٹ؟ آپ نے اسے نعمت میں کاؤنٹ نہیں کیا ہوگا کہ بھائی میری نظر بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 20 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں چشمہ لگ جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی گن سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو؟ گن سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو؟ نہیں گن سکتا ہے. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کیا ہے احساس نہیں ہوتا, وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس کا پیر ٹوٹ گیا, فریکچر ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, چوٹ لگ گئی اسے. کچھ بندے آپ میں ایسے ہوں گے جن کا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوگا. تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیڈنٹ سے بچا کے رکھا ہوا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن وہ بندہ اسے نعمت میں کاؤنٹ نہیں کر رہا. جب اس نے دیکھا وہ ہو یار اس کا پیر ٹوٹ گیا, اللہ تیرا شکر ہے میں محفوظ ہوں. ایک بندہ وہ ہے جو کبھی کسی بڑی بیماری میں نہیں پڑا, کبھی ہلکا پھلکا بخار نزلہ ہوا. ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو کبھی لمبی بیماری نے نہیں گھیرا, 15 دن 20 دن مہینہ بھر, کیونکہ صحت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جس وقت انسان بستر پر پہنچ جاتا ہے, میں کہتا ہوں 2 4 5 دن کیا ہے انسان بستر پر رہ جائے اور اسے بیمار ہو جائے, بخار آ جائے, لوز موشن ہو جائے, کچھ ہو جائے, اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے, صحت کتنی بڑی نعمت ہے. آپ میں سے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی ہوگی, کبھی ایسی کوئی تکلیف جسم میں لاحق نہیں ہوئی ہوگی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نوبت آئے, کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہوگی ہمیشہ. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو آپ کی نظر میں نہیں تھی. میں آپ کو بتاؤں 2017 میں 10 اکتوبر 2017 میرا چھوٹا سا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کے یہیں کھجوری ریڈ لائٹ پہ. میں جا رہا تھا بالکل نارمل طریقے سے, 20 کی اسپیڈ تھی. اچانک ایک بڑے میاں میری گاڑی سے ٹکرا گئے. ایسا لگا جیسا کہ کسی نے ان کو اٹھا کے میری گاڑی میں پھینک دیا. ایسا ان کا پیر ٹوٹ گیا. مجھے خیر زیادہ چوٹ نہیں آئی, البتہ میرے گھٹنے میں اور تھوڑے سے چہرے پہ ہلکی چوٹ آئی, لیکن وہ گھٹنے میں جوڑ پر چوٹ تھی. میں 5-7 دن گھر سے باہر نہیں نکلا کیونکہ وہ پیر مڑ نہیں رہتا. اور میں نے ساری نمازیں ایک تو بغیر جماعت کے پڑھی گھر میں, دوسرا بیٹھ کر پڑھی. خدا کی قسم کھا کر رہا ہوں وہ ایک ہفتہ ایسا ہو گیا میرے لیے جیسا کہ مجھے 10 سال ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے. اور اتنا قلق کیونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آ رہا, بغیر جماعت کے نماز پڑھ رہا ہوں لذت ہی نہیں آ رہی, مزہ ہی نہیں آ رہا. ایسا لگ رہا ہے نماز پڑھ ہی نہیں رہے, ایک تو بیٹھ کر پلس بغیر جماعت کے مزہ ہی نہیں آ رہا. تو ایک ہفتے کے بعد کچھ میری طبیعت سنبھلی, حالانکہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا تھا کہ جی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا. میں نے ایسی تیسی میں جاؤ,
چاہے 10 دن میں ٹھیک ہو. میں نے کیا ہے مسجد میں گیا اور میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. یقین جاننا آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں نے 1 ہفتے کے بعد مسجد میں جا کر جماعت کی نماز پڑھی اور کھڑے ہو کر پڑھی, میں نے اتنا شکر اللہ کا ادا کیا ہے, میرے رب تو نے مجھے دوبارہ اس لائق بنا دیا کہ میں آج دوبارہ پھر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں. 1 ہفتے میں مطلب ایسا ہو گیا جیسا کہ میں نے باہر کی دنیا سالوں سے نہیں دیکھی. تو یہ بھی اللہ کی نعمت تھی جو میری نظروں سے اوجھل تھی, اور وہ نعمت آج تک آپ کو ملی ہوئی ہے. خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی پریشانی کسی کو لاحق ہو جائے, اس وقت اسے احساس ہوگا یہ چل پھر کر ہم جو گھوم رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اور کھڑے ہو کر جو نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع اور سجدے اطمینان کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. نہیں تو جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا, یہاں چوٹ ہے وہاں چوٹ ہے, بھلے وہ جماعت کی نماز پڑھ رہا ہے, پتہ لگا ٹیڑھا وہ سجدہ کر رہا ہے. اسرار بھائی سے پوچھوں, یہ بتائیں گے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے, اور سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, بہترین طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے کرنا, اتحیات میں بیٹھنا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب انسان میں چوٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہو نماز پڑھتا ہے, کبھی پیر ادھر کو پھیلا رہا ہے, کبھی ادھر کو پھیلا رہا ہے, ڈھنگ سے سجدہ نہیں کر پا رہا, ڈھنگ سے رکوع نہیں کر پا رہا, اس سے بڑا مطلب نماز میں لذت نہیں آتی ہے. تو یہ ایک نعمت تھی جو ان کے اوپر تھی, ابھی تک اس کا احساس نہیں تھا. اب وہ نعمت چھنی ہے کچھ دنوں کے لیے, جب تک پیر میں دقت ہے, تکلیف ہے, تو وہ نعمت ان سے چھنی ہوئی ہے ایک اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی. تو ایسی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں, اگر میں گنواتا رہوں گا فجر کی نماز ہو جائے گی, کیا ہے وہ نعمتیں میں گنوا نہیں پاؤں گا. ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمارے اوپر ہیں, ہم اسے نعمت میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن جب توجہ دلائی جائے گی آپ کہو گے ہاں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. آپ میں سے کتنے لوگ شادی شدہ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہاں پورا ہاتھ اٹھاؤ, اتنا مدھم سا. ہاں بھائی شادی نہیں ہوئی کیا؟ ایک اور کروا دوں. اچھا, یہ لوگ شادی شدہ ہیں. اب ان میں سے کچھ لوگوں کی بیویاں تو بہت زیادہ اطاعت گزار ہوں گی, کچھ لوگوں کی نافرمان بھی ہوں گی. اب وہ باتیں پوچھنے والی نہیں ہیں, وہ باتیں پوچھنے والی نہیں ہیں. یہ تو دل کا درد ہے, وہ سب یہ دل کا درد ہے, اس کو بھی پتہ ہے. اب میں پوچھوں بھائی کس کی فرما بردار ہے یا کس کی نافرمان ہے؟ اب جس کی بیوی نافرمان ہے تو وہ اس فرما برداری کی نعمت سے محروم ہے, اور جس کی بیوی فرما بردار ہے اسے یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت کیا ہے, ایک نعمت دے رکھی ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ اطاعت گزار بیوی. کیونکہ جب بندے کے پاس وہ چیز ہوتی ہے تو احساس نہیں ہوتا, لیکن جب کوئی بندہ کہتا ہے یار میری بیوی تو بہت پریشان کرتی ہے, ایسا ہے ویسا ہے اور یوں ہے, اس وقت اللہ تیرا شکر, یار میری بیوی تو ایسی نہیں ہے. میں تو اگر کہہ دوں رات ہے تو کہہ دی رات, میں اگر کہہ دوں دن ہے تو دن, میں نے کہہ دیا صبح میکے نہیں جانا تو نہیں جانا. اور کچھ بیویاں نہیں جی تم کچھ بھی کرو, مجھے صبح میکے جانا ہے تو جانا ہے. پنچوں کی بات سلاخوں پر, پرنالا گرے گا وہیں, پرنالا گرے گا وہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک نعمت ہے ہم میں سے کچھ لوگوں پر جن کی بیویاں اطاعت گزار ہیں, لیکن انہیں احساس نہیں ہے. ہاں جب وہ کسی کا درد سنیں گے اور اس سے بات کریں گے, وہ بتائے گا ارے یار میں تو بہت پریشان ہوں بیوی سے. کہ اچھا یار, تو پھر وہ دل میں شکر ادا کرے گا, یار تیری بیوی تو بہت اچھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک رول ہے, تو رف الاشیاء بازدادھا, ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے, ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ایک رول ہے, یہ ہمارے علماء نے بنایا تھا, اور یہ رول قیامت تک ٹوٹے گا نہیں. اس کا میں اگزامپل دوں گا. ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. گورا آدمی کیسے پہچانا جائے گا؟ کالے آدمی سے. کالا نہ ہو تو گورا کیسے پہچانا جائے گا؟ اب یہاں پر ہلکی سی گرمی ہے, اب آپ وہاں چلے جائیں اے سی روم میں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یار وہاں گرمی تھی, یہاں دیکھو سردی ہے. آپ سردی میں بیٹھے ہوں, اے سی روم میں بیٹھے ہوں, اے سی والے کو پتہ نہیں باہر کیا ہے, لیکن جیسے باہر نکلے باہر بہت گرمی ہے. ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اندھیرا کیسے پہچانا جائے گا؟ لائٹ سے. اور لائٹ کیسے پہچانی جائے گی؟ اندھیرے سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. جب تک انسان کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے تو اسے پتہ نہیں لگتا. اب بیوی اطاعت گزار ہے, اسے پتہ نہیں لگ رہا کہ اطاعت کہتا ہے کسے. جب اس نے سنی کہانی کسی دوست کی, کسی بھائی کی, کہ یار اس کی بیوی تو بہت مطلب کیا ہے, بہت بد زبان ہے, بہت زبان لڑاتی ہے, پتہ لگا اور کچھ بھی کر دیتی ہے. ایسے بھی ریکارڈ آ رہے ہیں کہ بیوی شوہر سے بالکل لڑ جاتی ہے ساتھ میں, اگر اس نے ایک مارا تو بھی پلٹ کے ایک مار دیتی ہے. اب بندہ بتا تو سکتا نہیں ہے کہ امام صاحب بیوی سے پٹ کر آیا ہوں, یہ تو بتائے گا نہیں. تو خیر کہنے کا مطلب ہے یہ بھی نعمت ہے, جن کی بیویاں اطاعت گزار ہیں کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. اچھا, اب آپ میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو صاحب اولاد ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے جن کو اولاد نہیں ہوگی. تو جو صاحب اولاد ہے اسے احساس نہیں ہے. آپ اس بندے سے جا کر پوچھیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے, وہ کتنا تڑپ رہا ہے, وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہے کسی طرح اولاد ہو جائے, مجھے یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی مل جائے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، وہ اس لیے تڑپ رہے ہوں گے، اللہ سے رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہے بیٹے کی نعمت دے دے۔ اور جس بندے کے پاس آلریڈی بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے تو اس کو یہ احساس نہیں کہ یہ نعمت ہے میرے اوپر اللہ کی، کہ میرے پاس دونوں اولادیں ہیں، نرینہ بھی ہیں اور غیر نرینہ بھی ہیں، دونوں اولاد میل اور فیمیل دونوں ہیں میرے پاس۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس بندے کو احساس نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس نہیں ہے، جیسے میرے 3 بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بیٹا دے دے، یہ نعمت مجھے نہیں ملی ہوئی۔ لیکن جس بندے کے پاس آلریڈی ہے اور وہ اسے احساس نہیں کہ یہ نعمت ہے اللہ کی، کہ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ میرے ایک چچا 7 بیٹے ہیں، ان کے 7 بیٹے ہیں، ان کی بیٹی نہیں ہے، بیٹی نہیں، وہ ترس رہے کہ اللہ ایک بیٹی دے دے۔ ایک بیٹی کے چکر میں ہر مرتبہ بیٹا ہو جاتا ہے، ایک بیٹی کے چکر میں ہر مرتبہ بیٹا ہو جاتا ہے۔ 7 بیٹے ماشاءاللہ ہو گئے، اب ان کی بیٹی نہیں ہو رہی ہے، تو ان سے جا کر پوچھیں بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے بیٹا کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس بندے سے ہمارے پاس ایک نعمت ہے اللہ کی کہ بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے، لیکن اس بندے سے 15 سال شادی کو ہو گئے، 10 سال شادی کو ہو گئے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، تڑپ رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے علاج اور معالجے میں، اور کوئی عامل اور کوئی مولوی نہیں چھوڑا اس نے کہ کسی طریقے سے اولاد ہو جائے۔ اب ہم جن کے پاس جو صاحب اولاد ہے انہیں احساس نہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، وہ تو سوتے میں شادی ہوئی فٹ سے اولاد ہو گئی، مستقیم کا نکاح ہوا، سال بھر میں بچہ ہو گیا، اب اسے کیا پتا، سال 2 سال 5 سال لگ جاتے اور علاج میں پیسے خرچ ہوتے، پھر پتہ لگتا ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ سال بھر کے اندر ہی کیا ہے کیلنڈر آ گیا تو احساس ہی نہیں ہوا۔ بس میں آ رہی کیلنڈر میں ایک بات یاد آ گئی، میرے استاد تھے کلاس میں پڑھایا کرتے تھے، تو ایک ہمارا ساتھی تھا اتنی بڑی داڑھی، میں تو اس وقت 15-16 سال کا تھا، مولویت کا میرا 5ویں کلاس تھی، یعنی 3 سال بعد میں مولوی بننے والا تھا۔ تو ایک کتاب ہے منطق کی سلم، بہت ہارڈ کتاب ہے، بہت ہارڈ کتاب ہے، منطق کی کتاب ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، مطلب دماغ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں باتیں اس کی۔ 100 بچے تھے ہمیں کلاس میں، تو اکثر بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے مولانا مظاہر نام ان کا، شاہی مدرسہ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں، تو آتے تھے کلاس میں، بس سارے بچے سہم جاتے تھے، ڈرتے بہت تھے ان سے، بڑا باروب تھے، ہاں بھائی سنائیے، کتاب لے کے کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی سناؤ، کیونکہ حضرت کے کہنے سے پہلے بچہ خود کھڑا ہو جاتا تھا، کیوں حضرت بھی کہتے کھڑے ہو جاؤ، مارتے وارتے زیادہ تھے نہیں، بس کھڑا کر دیتے تھے، زیادہ غصہ ہوتا مرغا بنا دیتے تھے۔ تو اب کیا ہوتا تھا، پوری کلاس کھڑی ہو جاتی تھی، 100 بچے سب کھڑے، کسی کو یاد نہیں ہے، ہاں بھائی آپ سنائیے، ان کا انداز ہوتا آپ سنائیے، کھڑے ہو گئے، آپ سنائیے، کھڑے ہو گئے، آپ سنائیے، کھڑے ہو گئے، آپ سنائیے۔ تو ایک لڑکا تھوڑا عمر دراز تھا، کم سے کم 25 سال کا اس وقت ہوگا وہ، اور یہ لمبی داڑھی تھی، کہنے لگا بس سبق یاد نہیں کرتا، اگر شادی کروا دی تو سال بھر میں کیلنڈر نیا آ جائے گا، سبق یاد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ڈائلاگ اکثر وہ اسے کہا کرتے تھے کہ سبق تو اس سے یاد نہیں ہوتا، تو کیلنڈر میں بات یاد آ گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے ادراک سے احساس سے باہر ہوتی ہیں، اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے یا ہم کمپیئر کرتے ہیں اس وقت پتہ لگتا ہے اچھا یہ بھی نعمت تھی۔ تو اس وجہ سے قرآن کا یہ دعویٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے۔ اب آپ اتنی ساری نعمتوں کو میں نے گنوایا ہے، تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا ہاں یار یہ نعمت تو میرے ساتھ ہے، میں تو اس کو نعمت سمجھتا ہی نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دعویٰ قرآن کا ٹھیک ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے نہیں گن پاؤ گے۔ اچھا جی، اولاد ہے، اولاد اطاعت گزار بھی ہوتی ہے اور نافرمان بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کی اولاد نافرمان ہو جائے، میں کہتا ہوں اس کی دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ اولاد اگر کسی کی نافرمان نکل جائے نا، اس کی دنیا جہنم بن جاتی ہے، اور اگر کسی بندے کی بیوی نافرمان نکل جائے تو اس کی بھی دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں ہی جنت دیکھنی ہے یا جنت کے مزے دیکھنے ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے، علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو میاں اور بیوی آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں، اور جس بندے کو اطاعت گزار بیوی ملی ہوئی ہے اس کی دنیا کیا ہے؟ جنت ہے، اس کی دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جس بندے کو نافرمان بیوی ملی ہوئی ہے اسے جہنم کا ٹرائل لینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ٹرائل ملا ہوا ہے اسے دنیا میں ٹرائل ملا ہوا ہے، اس کی دنیا جہنم ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ کیوں بھائی، ایک بندہ ہے جس سے آپ کی دوستی ہے، آپ سے مزاج نہیں ملتا، ٹھیک، تو اپنے گھر اپنے گھر، لیکن وہ تو 24 گھنٹے کا ساتھ ہے، آدمی کیا کرے گا؟ اور ہمارے معاشرے میں طلاق کو تو اتنا بڑا ہوا سمجھتے ہیں، نکاح کو بھی بڑا مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک سے زائد نکاح کرنا چاہے تو بھی مصیبت،
اگر کوئی بندہ ایک سے زائد نکاح کرنا چاہے تو بھی مصیبت، اور اگر وہ طلاق دینا چاہے تو بھی مصیبت۔ بھائی طلاق بھی تو اسلام نے رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ تاکہ بھائی مثال کے طور پر نکاح ہوا اور آپس میں مزاج نہیں مل رہے، شریعت کے اسٹیپ ہیں کہ پہلے سمجھاؤ، مصالحت کرو، بات چیت کرو، جب آپ کو لگے کہ بھائی سب کچھ کر کے دیکھ لے، بات نہیں بن رہی ہے، بات نہیں بن رہی ہے، تو شریعت خود کہتی ہے پھر کیا ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے آزاد کر دو، بھائی تو اپنے گھر میں اپنے گھر، بلا وجہ تو میرے حقوق نہ ادا کر پائے، میں تیرے حقوق نہ ادا کر پاؤں، تو ہم کیا ہیں، اللہ کے ہماری پکڑ ہوگی، اس سے بہتر یہ ہمارا مزاج نہیں مل رہا، تم اپنے گھر۔ لیکن ہمارے وہاں طلاق کو اتنا بڑا عیب سمجھتے ہیں، ہاں بلا وجہ طلاق دینا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ ان ابغض الحلال الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو غصے والی چیز ہے وہ کیا ہے، طلاق ہے۔ لیکن اگر ویلڈ ریزن کی بنیاد پر طلاق دی گئی ہے تو وہ کیا ہے، وہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اگر طلاق کا آپشن، جیسے کہ ہندو دھرم میں طلاق کا آپشن نہیں ہے دھرم کے اکارڈنگ، ویسے تو لے لیں ہندو دھرم میں طلاق جنم جنم کا ساتھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جنم جنم کا، مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اب ایک بندہ کہنے لگا یار اس سے تو ایک جنم میں ہی پریشان ہے، اگر مرنے کے بعد نہیں ملے گی پھر کیا ہوگا، پھر تو اور زندگی کیا ہے، دوبھر ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے ہمارے یہاں تو بہت اچھا نظام ہے اسلام میں، کیوں؟ اسلام میں نظام ہے کہ اگر کوئی بیوی نافرمان ہے تو زندگی میں نافرمان ہے، جنت میں وہ نافرمانی نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اے نبی آپ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے جنت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان کو کیا ہے، طرح طرح کے کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ اب بندہ کہنے لگا بھیا یہ بیوی اگر جنت میں ملے گی تو دنیا میں اس سے میں پریشان ہوں، جیسے تیسے کر کے زندگی کاٹی ہے، جنت میں پریشان کرے گی۔ لیکن اس کا جواب قرآن نے دیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ پاکیزہ سے مراد علماء نے یہ لکھا ہے ظاہری باطنی ہر طرح کی پاکیزگی اس کو حاصل ہوگی، یعنی جو ظاہری گندگیاں عورت کو لاحق ہوتی ہیں، ہر مہینے میں ناپاکی کے کچھ ایام ہوتے ہیں، وہ ظاہری گندگی عورت کو لاحق ہوتی ہے، ایک تو اس طرح کی گندگی سے عورت بالکل پاک ہوگی، نہ مرد کو کسی طرح کی کوئی گندگی، نہ ٹوائلٹ پیشاب پاخانہ کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ عورت کو کسی طرح کی گندگی لاحق ہوگی۔ اسی طریقے سے مزاجی گندگی جو ہوتی ہے، کج روی جو ہوتی ہے، بد زبانی جو ہوتی ہے، بد کرداری جو ہوتی ہے، وہ بھی بالکل نہیں ہوگی، بالکل اطاعت گزار بیوی ہوگی۔ اس بات کی ٹینشن آپ نہ لیں، صبر کر کے زندگی گزار لیں، جنت میں اس کا مزاج بالکل ٹھیک ہو جائے گا، جنت میں اس کا مزاج بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کہہ دو گے رات تو کہہ دے گی رات، آپ کہہ دو گے دن تو کہہ دے گی دن، آپ کہو کھڑی ہو جا تو کھڑی ہو جائے گی، آپ کہو گے بیٹھ جا تو بیٹھ جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، وہاں تو کیا جنم جنم کا ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں تو اگر بات نہ بنے اور ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لیں تو پھر لاسٹ آپشن یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ اور دل برائی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، اور آپ اپنے لیے کچھ اور دیکھ لیں، میں اپنے لیے کچھ اور دیکھ لوں۔ تو اس لیے اگر ویلڈ ریزن سے طلاق ہو تو لان تان نہیں کرنا چاہیے، لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نکاح پر بھی لان تان ہے، زنا پر کوئی لان تان نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو جو کیا زنا کرتا ہو، شادی شدہ ہو، پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ یہ چیز چھپتی نہیں ہے، یہ چیز چھپتی نہیں ہے، محلے میں پتہ لگ جاتا ہے یا فلاں بندہ کیا ہے، وہ محلے میں فلاں عورت سے، فلاں لڑکی سے کیا ہے، ناجائز کے تعلقات ہیں، پتہ لگ جاتا سب کو۔ لیکن کیا ہے، لوگ خاموش بنے رہتے ہیں، بیوی کو پتہ لگ جاتا، بیوی خاموش بنے رہتی۔ لیکن ہاں وہی بندہ جو ناجائز عمل کر رہا ہے، کرتا تھا، کر رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے، خاندان کو، رشتہ دار کو، محلے کو، بیوی کو، پڑوس کو، کوئی چھو نہیں کر رہا ہے، کوئی چھو نہیں کر رہا ہے۔ لیکن وہی بندہ کہ بھائی میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، پھر دیکھنا کوئی چھو گا، پھر ہنگامہ ہوگا۔ اب محلے والے، ارے بھائی اس نے کیا ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، اس کی 2 بیویاں ہیں، مطلب عجیب چرچے ہوں گے چوراہوں پر، گلیوں میں، نائی کی دکان پر اور چائے کی دکان پر، اور بیوی کیا ہے، بیوی آپے سے باہر ہو جائے گی، سسرال والے بھی لٹھ لے کر آ جائیں گے، سالے والے کیا ہے وہی لٹھ لے کر آ جائیں گے، اچھا جی دوسرا نکاح کرے گا۔ اور جب تک اسے پتا تھا کہ ہمارے بہنوئی صاحب کیا ہے، ناجائز حرام تعلقات میں مبتلا ہے، جب تک انہیں کوئی درد نہیں تھا، جہاں انہوں نے نکاح کی بات کری تو اب پیٹ میں درد ہوا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ تو غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں،
نکاح پر اعتراض ہے اور زنا پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بھائی ہمارے وہاں افراط اور تفریط ہے. ایسے ہی اگر کوئی بندہ ویلڈ ریزن سے طلاق دے رہا ہے تو کوئی اعتراض نہیں بھائی, ایک ویلڈ ریزن ہے, شریعت نے حکم دیا ہے. عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی, زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی, صحابی رسول نے اپنی بیوی کو طلاق دی, ایک ویلڈ ریزن تھا طلاق دی. اور بہت سارے کیسز صحابہ کے دور میں کہ اپنی بیوی کو طلاق دی. تو طلاق دینا بھی کوئی عیب نہیں ہے بشرطے کہ ویلڈ ریزن ہو, ایک بات نہ بن رہی دونوں کے درمیان. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتا ہے, باحیثیت ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں بات آگے تو سمجھا دوں کیونکہ نوجوان طبقہ ہے, سب کے دل میں امنگ ہوتی ہے ایک سے زائد نکاح ہو. کوئی نہیں چاہتا, کوئی مرد یہ نہیں چاہتا کہ ایک سے زائد نکاح ہو, سب چاہتے ہیں ایک سے زائد ہو, کوئی مرد نہیں چاہتا. میل کریچر میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ ایک سے زائد پر مطلب ایک پر صبر نہیں کر پاتا, یہ اللہ نے فطرت میں رکھی بات. میل کریچر چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو, لیکن سماجی مجبوریاں, معاشرتی مجبوریاں انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں. پھر وہ کیا ہے, زنا کا دروازہ کھولتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں دو سے شروعات کری شریعت نے. کیا کری؟ دو سے شروعات کری. کیوں کری؟ تاکہ اللہ کو مزاج کا اور فطرت کا پتہ تھا. تو اگر کوئی بندہ ایک سے زائد نکاح کرنا چاہ رہا ہے یا کر لیا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کیا بھائی مجبوراً نکاح کر سکتے ہیں, یہ بھی مشہور ہے. پہلی بیوی خراب ہو, پہلی بیوی کے بچے نہ ہو رہے ہوں, یا پہلی بیوی سے بات تو نکاح کریں. نہیں, بلا کسی ریزن کے بھی آدمی نکاح کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے, انصاف کا معاملہ کرے. اگر کسی بندے کوئی پہلی بیوی سے کوئی تکلیف نہیں ہے, بالکل وہ پہلی بیوی اطاعت گزار بھی ہے, فرما بردار بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, بچے والی بھی ہے, پھر بھی بندہ کرنا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے, شریعت اسے نہیں روکتی ہے. لیکن شریعت ایک شرط لگاتی ہے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے, عدل کا معاملہ کرے, انصاف کا معاملہ کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی نعمت پر. کس پر چل رہی تھی؟ نعمت پر. کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر اللہ کی نعمت کو انسان گننا چاہے گا نہیں گن پائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کے اوپر بہت سی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان ان کو نعمت میں کاؤنٹ نہیں کرتا ہے. جب وہ کسی چیز سے کمپیریزن کرتا ہے یا وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے, اس وقت اسے احساس ہوتا ہے اچھا جی یہ بھی اللہ کی نعمت تھی, یہ بھی اللہ کی نعمت تھی. ایک مثال اور دے دوں, مثالیں بہت ساری تاکہ بات کیا ہے ذہن میں بیٹھ جائے. ایک بندہ کیا ہے کبھی کسی دشمن کے نرغے میں نہیں پھنسا. ایک بندہ کبھی کیا ہے کسی دشمن کے نرغے میں پھنس گیا اور وہاں سے بچ کر آ گیا. تو اس کا دشمن کے نرغے میں پھنسنا اور بچ کر آنا یہ اللہ کی نعمت ہے. اور ایک بندہ کبھی پھنسا ہی نہیں کسی دشمن کے نرغے میں, تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. آپ اور ہم کبھی دشمن کے نرغے میں نہیں پھنسے تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا. لیکن یہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھی. جب کوئی بندہ آ کر کہے یار میں تو وہاں گیا تھا فلاں جگہ, مجھے تو یار 10 غیر مسلموں نے گھیر لیا تھا, بس یہ اللہ نے جان بچائی لی میری, تو آپ کو اللہ تیرا شکر ہے کبھی میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش نہیں آیا. آپ یوں سمجھیے ایک بندہ وہ ہے جس کے کبھی پیسے نہیں چوری ہوئے, جس کی کبھی پاکٹ کیا ہے کس نے پاکٹ نہیں ماری یا موبائل نہیں چوری ہوا. میں آپ کو بتا دوں میں 2007 سے موبائل استعمال کرتا ہوں, آج تک میرا موبائل کبھی نہ چوری ہوا نہ گرا. ابھی جسٹ ریسنٹلی 15 دن پہلے میرا موبائل گر گیا, رمضان سے کچھ پہلے. تو یہ نعمت اللہ کی میرے اوپر تھی کہ آج تک نہ تو میرا کبھی موبائل چوری ہوا نہ کبھی میرا موبائل گرا, جبکہ تقریباً 15-16 سال سے میں موبائل یوز کر رہا ہوں. لیکن اب میرا موبائل گرا تو میں نے کہا یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ آج تک میرا موبائل ہی نہیں چوری ہوا تھا. نہیں تو میں دیکھتا رہتا ہوں ہر سال 6 مہینے میں کسی اکثر بندوں کے کہ موبائل گر گیا چوری ہو گیا. لیکن میرے ساتھ 15 سال سے میرے رب کی یہ نعمت تھی کہ میرا موبائل کبھی چوری نہیں ہوا. ایک سے ایک مہنگے فون استعمال کیے, سستے بھی استعمال کیے, لیکن کبھی چوری نہیں ہوا نہ کبھی گرا. اور اب پہلی مرتبہ حالانکہ چوری بھی نہیں ہوا گرا ہے, تو یہ بھی اللہ کی نعمت تھی جو میرے ذہن میں نہیں تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے. 2 منٹ کی گفتگو اور کروں گا پھر بات ختم کروں گا, کیونکہ دیکھو میرے بھائیوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں, یہ رات تقریر کی رات نہیں ہے, یہ رات عبادت کی رات ہے. تقریر تو صرف ایک جوش اور جذبہ دلانے کے لیے, اصل تو عبادت کی رات ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا. یہ جو راتیں ہیں طاق راتیں ہیں, یہ رمضان کی بابرکت راتیں ہیں, یہ کون سی راتیں ہیں؟ عبادت کی راتیں. اور عبادت بھی تنہائی کی. جو لوگ معتکف ہیں ان کے لیے تو کوئی میٹر ہی نہیں, لیکن جو معتکف نہیں ہیں اگر ان کے گھر میں جگہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہی رات کو جاگیں اور اللہ اللہ کریں. اور جن کے گھروں میں جگہ کی قلت ہے وہ مسجد میں آ جاؤں اور اعتکاف کی نیت کر لیں.
اور پھر کیا رات بھر کی اعتکاف کی نیت کر لیں اور اللہ اللہ کریں۔ تو ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو راتیں ہیں رمضان کی طاق راتیں جو ہیں، یہ کون سی راتیں ہیں؟ عبادت کی راتیں ہیں، تقریروں کی اور دعا مطلب اجتماعی عمل کی راتیں نہیں ہیں کہ اس تقریر ہو رہی ہے۔ تقریر کے لیے جو میں نے اکٹھا کیا ہے، کل میں نے تقریر نہیں کری جان کر، تاکہ مطلب اس کو لوگ لازم نہ سمجھیں، اس کو لازم سمجھیں گے بھائی نہیں تقریر ضرور ہونی چاہیے۔ اب جیسے کہ اللہ نہ کرے میں یہاں سے چلا جاؤں، کوئی دوسرے امام آ جائے، آپ ان سے کہو جی آپ تقریر کرو، مفتی صاحب تو تقریر کیا کرتے تھے۔ نہیں جی آپ کیسے ہی نہیں کرو گے، ہمارے مفتی صاحب تو تقریر کیا کرتے تھے۔ تو ایسا مت کرنا، کیوں؟ یہ لازم نہیں ہے، یہ تو صرف جوش اور جذبہ دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ آپ 2-4 گھنٹے کی جو رات بچی ہے اس میں آپ اللہ اللہ کر لیں، بات دھیان رہے گی۔ یہ تقریر کی راتیں نہیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات، ہم نے اتنی لمبی چوڑی گفتگو نعمت پر کری ہے، ایک قرآن کا رول بتا دے رہا ہوں، اس رول کو فالو کر لینا، انشاءاللہ زندگی بھر اللہ کی نعمتوں میں کھیلتے رہو گے۔ اچھا، آپ میں سے کون ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی نعمتیں آتی ہی رہیں، مال کی نعمت بھی آتی رہے اور ہر نعمت میرے پاس آتی رہے؟ سب چاہتے ہیں، یعنی میرے اوپر کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، مال ہے تو بڑھتا رہے، دولت ہے تو بڑھتی رہے، ہر چیز میری بڑھتی رہے، کم کوئی چیز نہ ہو۔ بتا دوں، قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت کی جتنی زیادہ شکر گزاری کرو گے اس نعمت کو اللہ اتنا ہی بڑھائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی عربی گرامر کے اعتبار سے 2 تاکید ہیں، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، یعنی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں نا ضرور انشاءاللہ ضرور یہ کام کر دوں گا میں، ہم کہتے ہیں نہیں، جب کسی بات کو ہم تاکید سے کہتے ہیں نا یہ کام کر دوں گا، بھائی کر دوں گا، ارے نہیں بھائی بالکل ضرور کروں گا، کیا ہوتا ہے یہ تاکید ہوتی ہے کہ بالکل بھی کسی قیمت پر تو چھوڑوں گا نہیں، کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی جو نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ رہیں، اگر آپ کا اچھا کاروبار چل رہا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں میرا کاروبار ایسے ہی چلتا رہے، تو کبھی کبر مت کرنا، شکر ادا کرنا۔ آپ یہ چاہتے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر سیکھو، ہر حال میں، کاروبار نہیں ہے اللہ تیرا شکر ہے، بیمار ہے اللہ تیرا شکر ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے جب بھی اللہ کا شکر ہے۔ یعنی ایک اصول یاد کر لیں، نعمتوں پر شکر گزاری کرنی ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، نعمتوں پر اکڑنا نہیں ہے اور مصیبتوں پر واویلا نہیں کرنا ہے۔ یہ 2 اصول یاد رکھیں، ان دونوں اصولوں کے نتیجے میں دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ صبر اور شکر کے نتیجے میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ جنت کا خلاصہ کیا ہے؟ صبر و شکر۔ جنت کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو جو ہر حال میں، آپ بیمار ہیں، کوئی بھی آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، ارے یار میں تو بہت پریشان ہوں، بہت بیمار ہوں، کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا ہر حال میں شکر، اللہ جس حال میں، الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے اور کوئی بندہ ہاں بھائی کام کیسے چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا شکر ہے۔ کیوں؟ اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے پھر بھی اللہ کا شکر آپ کے اوپر، اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ آپ کے ہاتھ پیر تو چل رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ بیڈ ریسٹ پر ہیں، ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا 4 سال چارپائی پڑے ہوئے، کم سے کم کاروباری تو بند ہوا ہے، ہاتھ پیر تو بند نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہیں اور مرنے کے بعد فوراً آپ کو جنت ملے، تو یہ 2 کام آپ ضرور کرنا۔ یہ 2 کام کون سے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں نعمت ملے گی تو کیا کریں گے؟ شکر کریں گے، اکڑیں گے نہیں، ارے میں تو یوں ہوں، میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے، میرے تو اتنے تعلقات ہیں، یا میرے تو اتنا بڑا مکان ہے، میرے پاس تو یہ والی گاڑی ہے، میرے پاس نہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم، میرا کاروبار اچھا ہے، اللہ کا کرم میرے پاس اچھا موبائل ہے، اللہ کا کرم ہے میری بیوی اطاعت گزار ہے، اللہ کا کرم ہے میرے پاس اچھا مکان ہے۔ یعنی شکر ہمیشہ آپ کی زبان پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ اور کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، لو جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، میں تو اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ لوگ محلے میں ایسے لوگ ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، ان کی بلڈنگیں بن نہیں ہیں۔ یہ ناشکری کے کلمات ہیں، آپ کو کفر تک پہنچا دیں گے، آپ کو کفر تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر انعامات ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ اکڑیں گے نہیں، شکر ادا کریں گے۔ اور اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، اس پر واویلا ناشکری نہیں کریں گے۔ میرے دادا ایک شعر سناتے ہیں بہت اچھا، داستان غم کسی کو سنا سکتا نہیں،
داستان غم کسی کو سنا سکتا نہیں، جانتا ہوں میرے کام کوئی آ سکتا نہیں۔ داستان غم کسی کو سنا سکتا نہیں، جانتا ہوں میرے کام کوئی آ سکتا نہیں۔ آپ غم کی داستان کسی کو کیوں سنا رہے ہیں کہ جی کاروبار نہیں ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بچے پریشان ہیں؟ اپنے رب کو سنائیں، اپنے رب کے سامنے روئیں، اپنے رب کو سنانا شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر جوتے کا تسمہ، جوتے کا جو وہ ہوتا نا، وہ کیا بولتے ہیں اسے، فیتا، ربن، وہ بھی اگر آپ کا کھو جائے، ٹوٹ جائے، تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اس لیے داستان غم کسی کو سنا سکتا نہیں، جانتا ہوں میرے کام کوئی آ سکتا نہیں۔ اگر آپ داستان غم سناؤ گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کیا کریں گے؟ مذاق اڑائیں گے، ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو پھکڑ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں۔ اس لیے آپ کا اپنا بھرم، اگر کوئی بندہ اپنی غربت کو چھپاتا ہے، اپنی خستہ حالی کو چھپاتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ گھوڑا، اس دور، کیونکہ اس دور میں گھوڑا تھا، میں اس کی تشریح اس دور سے کروں گا، ابھی پہلے پوری حدیث سناؤں کو۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ گھوڑا اس لیے پالتا ہے تاکہ لوگ مجھے پھٹے حال نہ سمجھیں، مجھے کمزور نہ سمجھیں، میری غربت ان پر ظاہر نہ ہو پائے، میں کس حال میں ہوں، لوگوں، بھائی بندہ گھوڑا پال لگا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ تو بھرم ملیں گے، بھائی ماشاءاللہ بڑی نعمتیں اللہ کی ہیں، یعنی میرے حال کسی بندے پر ظاہر نہ ہو پائے، اس لیے اس نے گھوڑا پال رکھا ہے۔ اس کی حیثیت گھوڑا پالنے کی نہیں ہے، لیکن گھوڑا اس نے پال رکھا ہے تاکہ میرا اندر کا حال لوگوں کو معلوم نہ ہو پائے، بس میرا رب ہی میرا حال جان پائے۔ تو حدیث پاک میں آتا گھوڑے کی جو لید ہوگی، لید، وہ بھی نامہ اعمال میں تلے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس نے گھوڑا کیوں پالا؟ نیت، تاکہ میری غربت، میرا افلاس، میری تنگ دستی کسی پر ظاہر نہ ہو پائے۔ جب میں گھوڑا پالوں گا تو لوگ سمجھیں گے بھائی اچھا کھاتا پیتا بندہ ہوگا، بندے کے پاس گھوڑا ہے۔ میں اس دور میں اس کی تشریح کرتا ہوں، اگر کوئی کیا ہے اچھی بائک اپنے گھر پہ اس لیے لا کے کھڑی کرتا ہے کہ تاکہ مطلب لوگ یہ سمجھے بھائی ماشاءاللہ کھاتا پیتا بندہ ہے، نیت اس کی یہ ہے، میرے اندر کی غربت کسی پر ظاہر نہ ہو پائے، تو انشاءاللہ وہ بھی نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔ کیونکہ اس دور کی کیا ہے، گھوڑا تو گھر میں جگہ ہی نہیں ہے، گھوڑا کہاں کھڑا کرو گے؟ رات میں کوئی کھول کے لے جائے گا گلی میں سے؟ بائک میں تو تالا لگ گیا تو اس میں تالا کیسے لگے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شریعت کے مزاج کو سمجھیے، شریعت کے مزاج کو سمجھیے۔ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہر غم اپنے رب کو سنائیں۔ کیوں سنا رہے کسی کو؟ کوئی آپ کے کام میں نہیں آئے گا سوائے آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کا استہزاء کریں گے، آپ کو ہلکا سمجھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اگر اللہ کی کوئی نعمت آپ کے اوپر ہے تو آپ اس پہ اکڑیں گے نہیں، اترائیں گے نہیں، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے عاجزی کے ساتھ۔ اور اگر کوئی پریشانی آ جائے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تو آپ واویلا نہیں کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، آپ یہ کہیں گے میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں اپنے رب سے اس حال میں راضی ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کی نعمتیں آپ پر ہمیشہ کنٹینیو رہیں، تو ہر حال میں خوب اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، خوب اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی نعمت اللہ بڑھاتا رہے گا، گھٹائے گا نہیں، کیونکہ جس نے شکر کیا اس نے اپنی نعمت کو باندھ دیا، اب وہ نعمت چھنے گی نہیں۔ اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کو اچھا مال، حلال مال مل رہا ہے، تو آپ اللہ کو خوب شکر ادا کریں، خوب شکر ادا کریں، کبھی بھی زبان پر ناشکری کے کلمات نہ لائیں۔ انشاءاللہ آپ کا مال بڑھتا رہے گا، اور کبھی کوئی دقت آ جائے تو اس پر کیا ہے، واویلا نہ کریں، نہیں تو اور بھی مزید نعمتیں چھن جائیں گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وہاں کیا ہے، آپ کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔